حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بیت محمد علیہ. حضرتاران سید الشہداء ایام محرم اور ایام اعزاء کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. یقیناً عاشورہ کے بعد جو ہے وہ ہمارے اندر اس طرح شاید طاقت اور توانائی نہیں رہتی جو عاشورہ میں ہوتی ہے، اور ہم 10 دن خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا توفیق دیتا ہے کہ ہم مجلس اور ماتم عزاداری کرتے ہیں، لیکن ہماری تھکاوٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اہل بیت کے گھر کی مشکلات 10 کے بعد ہی شروع ہوئی. وہ لٹا ہوا کارواں کہ جو شام غریباں سے لے کر اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، یہ ایام ان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہیں. اس لیے ہمارا بھی بہرحال فرض بنتا ہے کہ ہم ان ایام کو بھی جتنا ہو سکتا ہے، یہ 2 مہینے اور چند دن جو ہم مجالس کرتے ہیں، سلسلے کو قائم رکھیں اور اس ہدف اور اس مقصد کی طرف کہ جو اصل عزاداری کا ہے اسے جو ہے وہ حاصل کریں. اگر ہم ان مجالس اور عزاداری سے اس چیز کو نہیں پہنچ پاتے کہ جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا پہنچے تھے، تو یقیناً پھر ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوتاہی کا شکار ہیں. بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو جو ہے وہ مرتب اور مسلسل رہے گی. وقت جو ہے وہ بہرحال میرے حساب سے میں دیر سے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور مجلس بھی پڑھنی ہے ڈیلی، اور رستے کا ٹریفک بھی مجھے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. عزیزان محترم، ہماری ساری گفتگوؤں کا محور جو ہے وہ امام ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ہدف امام ہونا چاہیے. یہی کربلا کا ایک کور، ایک مین میسیج ہے. کربلا اپنے ساری چیزوں کو اپنے امام کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. کربلا کی آپ کوئی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بات کو اٹھا کے دیکھیں، جو کربلا میں ایک چیز سینٹر میں ہے وہ امام ہے. اس امام تک پہنچنا کمال ہے. جو پہنچ گیا اس امام تک وہی کامیاب ہے. جو نہیں پہنچ پایا، چاہے وہ اپنی ساری انرجی لگا دے، سارا دولت، سارا پیسہ لگا دے، وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. امام پروردگار جہاں انسان سے بہت ساری چیزیں مانگ رہا ہے، وہاں قرآن میں قرآن کی آیتیں آپ ماشاءاللہ سب سنتے اور پڑھے لکھے مجمع ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میری نصرت کرو، یعنی تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اب خدا یہ جو انسان سے مدد مانگ رہا ہے، مومنین سے مدد مانگ رہا ہے، خدا کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ آیا خدا نہ خواستہ خدا جو ہے وہ ضرورت مند ہے؟
خدا کو اپنی کسی چیز کے لیے انسان کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا؟ اب یہ جو خدا اپنے بندے سے نصرت مانگ رہا ہے، یہ کیا نصرت ہے؟ یہ کس چیز کی مدد ہے؟ جان محترم توجہ، قرآن کے مطالب ہیں۔ قرآن کو صرف پڑھ کے گزر جانا یا ثواب کمانے کا صرف مقصد نہیں ہے، قرآن تفکر مانگ رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، مگر خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، پھر میں تمہیں جو ہے وہ ایک خیر عطا کروں گا، ایک کریم خیر عطا کروں گا۔ جان محترم، یہ چند بہرحال مطالب ہیں جو آپ کے اذان علی میں منتقل کرنے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، نہج البلاغہ میں مولا کائنات جو ہے وہ اپنے خطبے نمبر غالباً 198 کے اندر یہی ہے کہ جب تک تمہارے پاس فرصتیں ہیں، یعنی تمہارے پاس فرصتیں ہیں، تمہارے پاس آپشن ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، تو تم کیا کرو؟ چند چیزیں مولا نے جو ہے وہ فرمائی ہیں، برحال جتنا ہو سکا اس پہ گفتگو میں کروں گا۔ یعنی جب تک تمہارے پاس فرصت ہے، جب تک تمہارے پاس آپشن ہے کس چیز کا، تم صحت مند ہو، تمہاری روح سالم ہے، تو کیا کرو؟ خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ، خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ، اپنے مال سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو بخل یعنی کنجوسی نہ کرو دیتے ہوئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے قدموں کو، اپنے کاموں کو خدا کی طرف خرچ کرو، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو، آخرت کا ہدف بناؤ، آخرت تک پہنچو۔ کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ دنیا کی باتیں کرتا ہے، تقریباً اچھی خاصی تعداد ہے نہج البلاغہ میں کہ جہاں دنیا کی تعریف ہے، دنیا کی مذمت ہے، دنیا کی ممدوح ہے۔ نہج البلاغہ وہ ایک بے کراں سمندر ہے کہ جس میں اترنے کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس نقطے پہ آ کر اترے، دیکھے کہ یہ ہے کیا، کہ جہاں پر انسان ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر ایک کائنات نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہم بہرحال پڑھنے کا تو ہم لوگوں کو شوق ویسے نہیں ہے زیادہ، ہم لوگوں کو صرف سننے کا شوق ہے، اور اس پہ بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، صحیح بھی نہیں سنتے۔ تو بہرحال نہج البلاغہ ان کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم ہم پڑھنے والی قوم بنیں۔ اور میری جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے علم کو، اپنے ذہنوں کو اصل جو بیسکس ہیں ہماری، اس سے اس کو اسٹرکچر کو ڈیزائن کریں۔ صرف مجلس سننے سے بہرحال میں کیا آپ کو دوں گا کچھ گھنٹوں میں؟ ٹوٹے پھوٹے سے جملے دوں گا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا میں۔ اصل آپ کو کتاب دے گی، وہ کتاب کہ جو آپ کے اپنے ذہن کے اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرے۔ اس میں پہلی کتاب تو ہمارے اپنے عقائد کی ہے کہ ہم پہلے عقائد تو اپنے صحیح کریں۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جوان تھے، اور اتنی دین کی باتیں اور اتنے سوالات، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کم از کم عقائد پہ کتابیں تو پڑھی ہوں گی؟ تو اس میں سے کہا کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ اتنے ہمارے نعرے ہوتے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عقیدے پہ رہو، اپنے عقیدے کو یہ نہیں کرو۔ بھائی عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کون سے ہمارے عقائد ہیں؟ جو اصول دین ہیں ہمارے، وہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور یہ جو اصول دین ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہوں گے، بھائی 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ توحید ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ نہیں پتا۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے، تو نہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارا قصور نہیں، تمہارے والدین کی غلطی ہے، یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے۔ ابھی اسے سب پتا ہوگا، بین 10 کیا ہے، سپر مین کیا ہے، اسپائڈر مین کیا ہے، کارٹون کون سا آ رہا ہے، اینیمیشن کون سی آ رہی ہے، سب پتا ہے، ٹافی کون سی آتی ہے، چاکلیٹ کون سی آتی ہے، سب پتا ہے۔
مگر جو چیز اس کو اس دنیا میں کامیاب کرے گی وہ اس کا دین ہے. تو دوسرا دین کیا ہے؟ دوسرا عدالت ہے، تیسرا نبوت ہے، چوتھا امامت ہے، پانچواں قیامت ہے. وہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ توحید کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا ایک ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کتنی دلیلیں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں، کتنے برہان نظم، کتنے برہان عقل جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. تو کتنے مجھے آتے ہیں، کتنے میں نے پڑھے ہوئے ہیں. نعرے میرے ایسے ہیں کہ ہمارے سے اچھی توحید کسی کی نہیں ہے. تو بھائی پتہ تو ہو. عزیزان محترم دیکھیں، 10 دن تو آپ لوگوں نے جو سننے تھے نا وہ سن لیا. ابھی تو آپ کو بہت ہارڈ ٹائم ملے گا جو میں سنانے آیا ہوں. صلوات بھیجتے محمد والے ہوں. ہمیں لوگوں نے بولا مولانا صاحب شروع کے 10 دن ہلکا ہاتھ رکھا کریں، تھوڑا لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، تو ہم نے بھی رکھا. اب 10 دن کے بعد تو اب آپ لوگ بھی ریلیکس ہیں نا سارا. اب سب کو تو پانی بھی بہہ گیا، سب ختم ہو گیا ہے. اب تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، تو اب تھوڑا سا تیار ہیں، تھوڑا سا اچھی باتیں جو ہے وہ سنیں تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کمی چھوڑی ہوگی یا آپ نے کمی چھوڑی ہوگی، لیکن 10 دن کے بعد تھوڑا سا آدمی دوسرے موضوعات کو بھی ٹچ کرے تاکہ اس ہدف تک تو پہنچے جو کربلا کا ہدف تھا. بس جانے محترم خوب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اس عقائد پہ ہم نے کتنی کتاب پڑھی، کتنی کتابیں پڑھ لیں. اصول دین پر کتابیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اردو کے اندر ہیں کتابیں. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. شیعہ ہیں، اپنے عقائد کی ایک کتاب تو پڑھنی چاہیے. نہیں چاہیے پڑھنی؟ مجھے آپ بتائیں. میں کسی اور سے تو باتیں نہیں کر رہا نا. ہم تو سب شیعہ لوگ ہیں. دوسرے سے ہم بعد میں بات کریں، پہلے اپنوں سے تو بات پوری ہو جائے. ہمیں اپنے اس اصول عقائد کی ایک کتاب تو کم از کم مطالعہ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں توحید کیا ہے، توحید کیوں ہے، دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے. پتہ ہونا چاہیے. کوئی بچہ آپ سے سوال کر لے، آپ کا اپنا بچہ سوال کر لے. اور یہ بچہ سوال کرتا ہے کیونکہ اس کو، بچے کو میڈیا چلا رہا ہے اس کے ذہن کو. اس بچے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. یہ بچہ سوال کرے کہ ابا ایک ہی خدا کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے اس کو 2 لگا دینے، بھاگو یہاں سے. لیکن اس کو وہ ٹی وی جو ہے وہ سب بتا رہا ہے. اس کے عقائد کو خراب کرنے کی مشین گھر ہی میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بچہ دیکھتا کیا ہے، سنتا کیا ہے. اور ویسے بھی آج کل یہ آن لائن پڑھائی نے اور جو ہے وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ چھوڑ دی. اب بچہ بہانے سے وہ ٹیبلٹ دے دے، موبائل دے دے. کیوں؟ وہ پڑھائی کرنی ہے. اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے بھائی. ماں باپ بیچارے بھی مجبور تھے، کیا کریں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں اس کو. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب تک ہماری توحید مضبوط نہ ہو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ کتنے مسائل اور کتنے شبہات، یہ جو اتنی ساری چیزیں شبہات کریٹ کہتے ہیں نا، کنفیوژن. آج معاشرے میں کنفیوژن ہے جوانوں کے ذہنوں میں. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ عقائد کلیئر نہیں ہے. اگر آپ کو توحید کلیئر ہو اور ممبر پر آ کر بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے آپ اس کو فوراً روک دیں گے، کیونکہ عقائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو آ رہا ہے ممبر پہ، جو آگے کہہ کے چلا گیا، آپ نے بھی یہاں سے بات شروع کی، کونے تک واہ کر کے گھر چلے گئے. وہ اب چاہے کوئی بھی تھا، چاہے وہ شعر پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، جب عقائد سے مترادف ٹکراؤ والا شعر بھی ہے وہ کیوں آپ نے سنا؟ کیوں آپ نے آج اس قوم کو اس جہد پہ پہنچا دیا کہ لوگ آج آپ کے بیٹھ کر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں؟ کس نے طاقت دی؟ کس نے لوگوں کو جگہ دی کہ آؤ پڑھو، سب کچھ پڑھو؟ کیونکہ عقائد ہی نہیں پتہ تھے ہمیں. اپنے توحید ہی نہیں پتا ہمیں. جب توحید نہیں پتا تو آپ امام کو کیسے سمجھیں گے؟ امام کیا ہے؟ جو دل چاہا شعر میں پڑھ دیا، جو دل چاہا بول دیا امام کو. مگر امام کو آپ نے بنایا یا اللہ نے بنایا ہے؟ عزیزان محترم، دین میرے گھر کا نہیں ہے. دین اللہ نے اپنے رسول کے گھر میں اتارا ہے. اس نے دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا.
انبیاء بنی اسرائیل نے نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا دین کی خاطر. حضرت یحییٰ کے گردن کو تن سے جدا کر دیا ایک بادشاہ نے، اور ریگستانوں میں پڑتا رہا اور خون ابلتا رہا جب تک کہ کوئی اور حاکم نے آ کر اس کو قتل نہیں کیا بادشاہ کو. یہاں دین سختیوں میں پہنچا ہے آپ تک. حضرت اسماعیل اس خالی زمین پر کہ جہاں آج مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہے، ایڑیاں رگڑتے رہے. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے. اور یہاں آپ اپنے دین کو دے دیں کسی کو بھی ایسے ہی، چند ناموں کی خاطر، چند واہ کی خاطر آپ دین بیچ دیں اپنا. اتنے عرصے سے جب علماء یہی بات کہہ رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. نہیں یہ مولانا تو عزاداری کا دشمن ہے. اب کون ہے عزاداری کا دشمن بتائیے. اب آپ کون ہے آج؟ کس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے آج؟ واضح کریں اپنی صفوں کو. جو بہرحال ہمارے مسلمات عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں، ان سے کوئی ہمیں پیچھے ہٹا نہیں سکتا. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو واضح ہے وہ واضح ہے. لیکن جو بصیرت چاہیے قوم کو وہ کون دے گا آپ کو؟ جس شخص نے نہ مدرسے دیکھے ہو، نہ اسکول دیکھا ہو، نہ وہ دیکھا ہو، صرف نام ہو، واہ ہو، اور ہم اس شخص کو اپنا پورا دین سپرد کر دیں. کس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ مجھے آپ بتائیں. ہم تو بول کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، ایک دن ختم ہو جائے گا. بیدار قوموں کو خود ہونا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا اپنے جوان بیٹے کو اس لیے لے کر گئے تھے کہ بتائیں کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ میں شبیہ پیغمبر کو بھی قربان کر سکتا ہوں. میں تھوڑی زحمت کروں، تھوڑی کتابیں کھولوں، اپنے عقائد کو خود پڑھوں. علماء آپ کے محلے میں ہر جگہ موجود ہیں، آپ درس رکھیں ان سے، اپنا دین تو بچائیں کم از کم. اور یہی دین اگر بچے گا تو دنیا بھی بچے گی. جس شخص کے پاس دین نہیں اس کی دنیا بھی برباد ہے. جس کو معاملہ ہی نہیں پتا، لین دین ہی نہیں پتا، مسائل ہی نہیں پتا. ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا حرام کیا ہے، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کا مال کھا رہا ہے. جہاں دین اتنی چیزیں بتا رہا ہے وہ ساری چیزیں واضح ہیں. عزیزان محترم یہ سب بہت ضروری ہے. یہ دنیا پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو، آسمانوں کو 7 دنوں میں، چند دنوں میں کھڑا کیا. ایک کے اوپر ایک آسمان ہے. میں نے سورج اور چاند کو، ستاروں کو، یہ سب خدا نے بنایا. خدا قرآن میں پوری خلقت بتا رہا ہے. اس سب کو میں نے زینت بنایا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے، انسان کے لیے. مگر انسان کو کس لیے بنایا؟ حدیث قدسی ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا بنی آدم، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب سمٹ جائے گا ایک دن. یہ جو ہماری بھاگ دوڑ ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ جو ہم دنیا میں دوڑ رہے ہیں اسٹیٹس کی خاطر، نام کی خاطر، پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، سب خدا منع نہیں کرتا حلال رزق کمائیں، اچھی زندگی گزاریں، سب کریں، لیکن یہ سب تمہارا مقصد نہیں ہے. یہ سب سمیٹ دیا جائے گا. یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی. ایک نیا میدان جو ہے وہ بچھایا جائے گا. یہ سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب خاموش ہو جائیں گے. یعنی ان کو بجھا دیا جائے گا، یہ ساری روشنیوں کو. صرف عمل کی روشنی زندہ رہے گی. اپنے عمل کو اس قابل کریں. عزیزان محترم سمجھیں اپنے خدا ہم سے کون سی نصرت مانگ رہا ہے. یہ ہے نصرت. خدا جو ہمیں فرما رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، اصل میں خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی کامیابی کے لیے خدا کی نصرت کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت، یعنی تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. حقیقتاً ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی اس خیر کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں خیر دینا ہے. پروردگار جہاں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، یعنی قرض انفاق سے الگ ہے، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرو. حدیثیں ہیں، قرآن ہے، خطبے ہیں کہ خدا کی راہ میں انفاق کرو. خدا نے جو تمہیں مال دیا ہے
خدا کی راہ میں دو، اس کو خرچ کرو، خدا تمہیں دے گا۔ لیکن جہاں قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ تم خدا کو قرض دو، یعنی یہ بالکل الگ ہے۔ وہ اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو الگ سے خیر دوں گا اور اس کو ایک نور کے ساتھ روز قیامت میں اٹھاؤں گا۔ نور کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی خدا اس عمل سے امام تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ امام تک پہنچنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ جب مر جائیں گے نہیں پتا عمل کیسا ہے ہمارا۔ ہم اپنے اذہان کو یہ رکھا ہوا ہے کہ امام ہیں، ٹھیک ہے ہیں، منع تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ امام نہیں ہے، لیکن امام اور میرا رابطہ کتنا مضبوط ہے، فاصلہ میرے اور امام کے درمیان میں کتنا ہے۔ اور وہ ظاہر تبھی ہوگا کہ کم از کم میں امام کی معرفت تو حاصل کروں، اور امام کی معرفت تبھی ہوگی کہ جب آپ توحید، عدالت، نبوت اور امامت پہ پہنچیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن کیونکہ ہمارے لیے امام مطلب امام کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں، امام کس نے بنایا؟ امام پروردگار نے بنایا، انتخاب خدا کا ہے۔ ہمارے یہاں انتخاب فردی نہیں ہے، کسی شخص نے انتخاب نہیں کیا امام کا۔ امام کا انتخاب پروردگار نے خود کیا، غدیر خم سے لے کر، اور ابھی تک خدا کا نمائندہ زمین پر موجود ہے، حجت الہی ہے۔ اس کے بغیر اگر اسے ہٹا لیا جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، یعنی اس کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اپنے مدار پہ قائم ہے۔ امام ہے یہ، نہ صرف یہ دنیا، یعنی یہ پوری کائنات، یہ جو دنیا اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سمندر کے اندر لہریں چل رہی ہیں، یہ سب پھول کھل رہے ہیں، یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ سب جو دنیا اپنے خزانوں کو امنڈ رہی ہے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ اس واسطہ فیض کی وجہ سے ہے۔ وہ ہے رحمت موصولہ پروردگار کی طرف سے۔ یہ ہے امام۔ امام میرے اور آپ جیسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس امام کو جب تک امام نہ سمجھ میں آئے کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مولا متقیان یہی فرماتے ہیں کہ جب تک فرصت ہے تمہارے پاس، یعنی آپشن ہے، وقت ہے، طاقت ہے، قدم بڑھاؤ اور اپنی جان کو، اپنے جسم کو اپنی جان پہ خرچ کرو۔ یعنی جان کیا؟ یعنی انسان کی نفس، انسان کی روح، یعنی اپنے جسم کو اپنی روح پہ خرچ کرو۔ یعنی جب تمہیں جان دینی پڑے تو تمہارا جسم تمہارے روح کی ہمراہی کرے، نہ کہ اپنی روح کو اپنے جسم پہ خرچ کرو۔ الٹا مت کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نفس کی چیزوں کو، اپنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، یعنی آنکھ کو لذت چاہیے، اپنی روح کو برباد کر رہے ہیں۔ زبان کو ذائقہ چکھنا ہے، روح کو حرام لقمہ دے رہے ہیں، حرام مال شکم میں جا رہا ہے۔ جسم کی راحت کی خاطر دین، نماز، واجبات کو ترک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ نیند پیاری ہے، نیند اچھی لگتی ہے۔ اپنی جان کو ہم جسم پہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے جسم کو اپنی جان پہ خرچ کرو۔ زحمت اٹھانی پڑے اٹھاؤ، عبادت کے لیے سردیوں میں اٹھنا پڑے اٹھو۔ نفس بدن آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اچھا نہیں لگتا مولانا، وہ دل قرآن مانوس نہیں ہے نا ہم لوگ قرآن سے۔ تھوڑا ابھی کچھ اور سنا دیں، 3 گھنٹے ہم سنتے رہیں گے قرآن، تھوڑا وہ بے ادبی ہو جائے گی مولانا۔ وہ گھر میں چل رہا ہوتا ہے، چینل چینج کر دیں، بند کر دیں۔ اللہ کا کلام روح کی خوراک ہے نا، وہ
اس روح کی خوراک کو کیا جسم پہ خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جسم کو عادت ہی نہیں ہے قرآن کی. یہ بیسکس ہے. یہ کو میں آپ کو نہ فلسفہ سنا رہا ہوں، نہ نیوٹن کی تھیوری سنا رہا ہوں، نہ پروٹون اور آپس میں چیزیں پھٹتی کیسے ہیں، فزکس کیسے بنتی ہے، کچھ نہ. میں آپ کو کچھ بھی، سادی سی بات ہے، نہ میٹا فزکس کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے، سادی سی بات. کیوں نہیں یہ جسم جان پر قربان ہونے کی عادت ڈال رہا؟ کیسے نکلے گا؟ کربلا میں کیسے ٹوٹے جسم جانوں کی خاطر؟ کیا وجہ تھی کہ ٹکڑے ہوتے رہے مگر تک نہ نکلی؟ کیوں؟ کیونکہ جسموں کو جان پر قربان کیا ہوا تھا، اور پوری جانوں کا محور کربلا میں امام. تیر کھائے، گر گئے، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا مولا بڑا کام کیا، ہم نے تیر کھائے، آپ نے نماز پڑھی. نہیں، جب گرے کہا مولا ہم نے وفا کی، مولا ہم نے اطاعت کی. کہا مولا ہاں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اللہ، یعنی کیا کیا؟ یعنی اپنی جو زندگی میں جو جمع کیا تھا. امام کو پیسے نہیں چاہیے، خدا کو اب ہمارا پیسہ چاہیے. خدا جو کہہ رہا ہے انفاق کرو، میری راہ میں خرچ کرو، مجھے قرض دو، مطلب خدا کو ہمارے مال کی ضرورت ہے. خدا وہ کہ جس کی پوری کائنات اس کا اپنا لشکر ہو، زمین آسمان اس کے، ستارے اس کے، ملائکہ اس کے، وہ ایک اشارہ کرے ہر چیز، اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ مومنین کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے، اسے منافقوں کا مال نہیں چاہیے. قرآن یہی کہتا ہے منافق اگر رسول کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مومن سے پروردگار کہتا ہے اس ایمان جو تمہیں، اگر اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو تم اپنا مال خرچ کرو، تمہیں خدا اس کے بدلے میں کامیابی دے گا. اصل میں مومن کو کامیابی چاہیے. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کون سی کامیابی چاہتے ہیں. کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کی ڈیفینیشن، کامیابی کی تعریف کیا ہے ہماری زندگی میں؟ جوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، جوان اپنے لیے سکسیس کی ڈیفائن تو کرے. ڈیفائن کیا ہے؟ آج پوری دنیا ویسٹ دنیا ہو گئی، جتنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گئیں، سب سکسیس، کامیابی، سکسیس کے اتنے رول ہیں، اتنے کیز ہیں. یہ سکسیس، یہ کون سی سکسیس ہے جسے دنیا سکسیس کہہ رہا ہے؟ دنیا جسے کامیابی کہہ رہا ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اور دین کون سی کامیابی کی توقع رکھ رہا ہے آپ سے؟ دنیا اپنے وطن کے اندر انسان کو دین سے آزاد کر کر انسان کو کامیاب بنا رہی ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، تم خود مختار ہو، تمہاری عقلیں رشد کر چکی ہیں، تم اس قابل ہو گئے ہو، تم سیاروں پہ ٹریول کرنے کے چکر میں ہو، تم نے یہ بنا لیا، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی دین کی؟ وہ تو یہ عربوں میں آئے تھے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے، انہیں کیا پتا کیا کر رہا ہے؟ دین سے باہر نکال رہا ہے. اور آج جو دین کا حال کیا ہے، یہ اس نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جوان جب دین کی اس حالت کو دیکھے تو بولے اس دین سے اچھا ہی ہے ہم لوگ ایسے اچھے ہیں. یہ جو حالتیں ہوتی ہیں جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، جب آپ ان حالات کو دنیا میں دیکھتے ہیں، اسلام کی شکل کو دنیا میں دیکھتے ہیں، تو جوان کیا کہتا ہے؟ آج لبرلزم کیا ہے؟ بھئی ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہم لوگ لبرل ہیں. جو بھی ہو، کیوں کیا ایسا؟ بنایا ہے کہ کامیابی دین سے باہر ہے. رونیسانس میں جو 1600 سینچری میں انہوں نے دین کو جدا کیا زندگی سے، دین کو جدا کیا سیاست سے. کیا کیا؟ اتنا کرسچینٹی کو اتنا بروچل بنا دیا، اتنا خوفناک بنا دیا کہ لوگ مجبور ہو گئے دین سے دور ہونے میں. بولا نہیں چاہیے، دین ہی نہیں چاہیے. پھر کیا کیا؟ صرف دین سنڈے کا رہ گیا، صرف سنڈے کو دین ہے، 6 دن جو دل چاہے کرو. بھائی کچھ بھی کرتے رہو. وہاں ایک ڈبہ بنا دیا، ادھر بیٹھو تم، ادھر وہ فادر بیٹھے گا، ٹھیک ہے، تم اپنے گناہوں کا کنفیس کرو،
وہ معاف کروائے گا تمہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ میں کھل کے نہیں بولوں گا، آپ لوگ برا مان جائیں گے. اللہ صلی علی محمد. بھائی دین کو زندگی سے باہر نکال دیا، پھر علم دیا، اپنا علم دیا، یہ علم ہے، یہ آزادی ہے، انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان میں مرد میں عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جانور جو ہے وہ ایسا ہے، انسان جو ایسا ہے، اور ہیومن رائٹس اور دنیا کے سارے نعرے بلند کر دیے انہوں نے. کہاں لے آئے انسانیت کو آج؟ کہ جس معاشرے میں کتے کی زیادہ عزت ہے اور انسان کی عزت کم ہے، کہاں لے آئے؟ جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، یعنی حی متعال بنایا، تمہیں سوشل اینیمل نہیں بنایا ہم نے. یہ جو ڈیفینیشن دنیا دیتی ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی جانور ہے، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. اسلام اسے جانور نہیں کہتا، یہ حی متعال ہے، یہ خلیفہ ہے پروردگار کا. پروردگار کہہ رہا ہے تبارک اللہ، یعنی اس کو خلقت کر کر اپنے اوپر ناز کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا گیا ہے. کتنا فرق ہے دونوں کی تعلیمات کے اندر. کہاں لے کر آیا؟ نہیں، دین سے دور کر دو. کیا کیا انہوں نے؟ اسلام کی شکل آپ کے سامنے کیا بنائی؟ طالبان بنائے، داعش بنایا. یہ شکل بنا کر پوری دنیا کو بتائی مسلمان ہونا ہے. یہ شکلیں بھی اتنی خطرناک ہیں، آدمی ویسے مسلمان نہ ہو. حلیے ایسے، عمل ایسے، کردار ایسے. ٹھیک ہے، اب ایک عام آدمی جو ذرا سا بھی دین کی طرف اٹریکٹ ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ بہرحال دین اصل فطرتاً تو انسان کی ضرورت ہے نا، فطرتاً تو کھینچتا ہے. جب اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، جب ان کو دیکھے گا بولے گا نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. یہی کیا انہوں نے. پہلے اوپر مذہب کو کیا، پھر ان مذہبوں کے اندر اترے، فرقوں میں اترے. پھر ایک فرقہ بول رہا ہے ہم اچھے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم اچھے ہیں، تیسرا بول رہا ہے. اب سب کے ساتھ انہوں نے گیم کیا، سب کی شکلیں عجیب عجیب سی بنا دی، الگ الگ ان کے عقائد، ان چیزوں. جب آپ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہنس رہا ہے، یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب ہر کوئی کہتا ہے ہم اچھے ہیں، ہم برے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ہماری جو جگہیں تھیں کہ جہاں سے ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جہاں سے ہم پیغام دیتے ہیں، جہاں سے ہم قالا امام صادق علیہ السلام اور قالا امام باقر علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد، جہاں سے ہم یہ بولتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا؟ ایسے لوگوں کو لے آؤ کہ جو ان کی مجلس میں آئے وہ بولے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، نہیں بھائی یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہے. یہی تو کیا. مگر پہلے ہمارے کتنے اہل سنت دوست، خدا درجات بلند کرے، علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوگی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہ صلی علی محمد. جب وہ شام غریبہ پڑھا کرتے تھے، پورا پاکستان وہ شام غریبہ سنتا تھا. اور کتنے ہمارے دوست تھے جو ہم کہتے تھے ہم پورا سال اس مجلس کا انتظار کرتے، پورا سال. درس قرآن جو پی ٹی وی پہ آتا تھا، پوری دنیا کو پڑھاتے تھے نا. کیا تھا؟ تعلیمات اہل بیت تھی، تفاسیر تھیں قرآن کی جو بزرگوں نے لکھی، انہوں نے اس کو وہ تفسیر کیا کرتے تھے. یہ تعلیمات تھی نا، یہی تو تعلیمات تھی اہل بیت کی. کیا کیا؟ کہاں لے گئے آج ہماری مجلسوں کو، ہمارے ممبر کو؟ عجیب عجیب سی چیزیں آپ کو ممبر میں نظر آتی ہیں. آپ بلائیں گے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس ایسے اسپیکر پڑھنے والے کہ آپ اپنے اہل سنت دوست کو دعوت دیں، آؤ میرے ساتھ مجلس میں. خود آدمی شرم سے جا رہا ہوتا ہے، بولا پتہ نہیں کچھ کیا ہی نہ دے. کیوں؟ کیونکہ ہم مجلس جو ہے وہ زیادہ تر دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں.
جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ دینا ہمارا ویسے ہی ہم نے نہیں ہے ان لوگوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں عزیزان محترم. سامنے والے پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، بھائی یہ پڑھتے ہیں، بھائی یہ پڑھتے ہیں. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کون پڑھوا رہا ہے انہیں؟ بھائی آپ نیچے سے واہ واہ نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے. آپ بول دیں کہ قبلہ بہرحال ذاکر مرثیہ خواں نوا خواں آپ ذاکر اہل بیت ہیں، آپ ہمارے سر آنکھوں پر مولا کے ذاکر ہیں. خدا کے لیے اس سیدہ کا خیال کریں جو مدینہ سے چل نکلی ہوئی ہے. کیوں آپ اس پلیٹ فارم کو اپنی نفس کی خواہشوں کے لیے پورا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو کسی نے پیسہ دیا ہوا ہے، پیچھے سے پیڈ ہے، تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. مانتے ہم حضرت علی کو ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ مولا کائنات نے بصیرت کی تعریف کیا کی ہے نہج البلاغہ میں. کیا غم تھا امام علی کو؟ مجھے آپ بتائیں، کون سا غم کھا گیا امام علی کو؟ کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو امام کے مقابلے میں آئی ہے؟ بے بصیرتی. جوان ایک جنگ میں آ کر جو ہے وہ امام کو برا بھلا کہتا ہے، ملک اشتر اس کو پکڑتا ہے، خیمے میں لے کے جاتا ہے، خیمے میں دکھاتا ہے. خیمے میں کون ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. اگر صحابی ہیں احترام کرنا چاہیے. اصحاب واجب الاحترام ہے، ظاہر ہے جو صحابی ہیں. پھر کون ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اس جوان سے یہ کون ہے دونوں؟ کہا صحابی ہیں. کہا کیا یہ نمازی نہیں ہے؟ کہا ہے. حضرت اویس کرنی 8 زاہد لوگوں میں سے ایک زاہد شخص ہے. 8 زہاد ہیں پورے تاریخ بشریت اور صدر اسلام کے اندر، اس میں سے ایک زاہد ہے اویس کرنی. کہا تم جو کہہ رہے ہو علی نماز نہیں پڑھتا، علی یہ نہیں کرتا، تو یہ نمازی نہیں ہے؟ کیا یہ بے نمازی کے ساتھ جنگ کریں گے مل کے؟ کیا چیز تھی؟ بے بصیرتی. بصیرت نہیں ہے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ مولانا کوئی گولی ہوگی شاید کہیں ملتی ہوگی، ہمارے یہاں تو نہیں ملتی ہے گولی. کسی اور قوم نے کھائی ہے، وہ وہی کھائے جا رہی ہے، ہمیں تو دے ہی نہیں رہا کوئی. کیسے دے آپ کو یہ بصیرت جب آپ اپنے لیے آپشن ہی نہیں کر رہے آپ کہ آپ کو یہ گولی دی جائے؟ کیونکہ ہمیں دوسری گولیوں کی عادت ہے. عزیزان محترم، نہج البلاغہ دیکھیں، درد سنیں، مولا کائنات کا درد سنیں. بے بصیرتی نے امام کو تنہا چھوڑا ہے. اور اگر ہم بحیثیت قوم بے بصیرتی کا مظاہرہ کریں، بصیرت کیا ہے؟ پر میرے کو وقت نہیں ہے، میں ویسے کو تاخیر ہو گئی ہے، مجھے برحال جلدی جو ہے وہ پہنچنا ہے. عزیزان محترم، بس میں آپ کو 3 نقطے بصیرت کے لیے جو شرائط میرا مولا بیان کر رہا ہے وہ 3 ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جو بابصیر شخص ہے وہ جب سنتا ہے تو وہ تفکر کرتا ہے، میں نے سنا کیا ہے. یعنی جو سنتا ہے، اب آپ جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی XYZ کوئی بھی چیز سنیں، یہ تفکر کرتا ہے، میں نے سنا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا کہہ دیا، کیا پڑھ دیا، کیا معنی نکلتے ہیں اس بات کے. تفکر کرتا ہے. دوسری چیز، جو یہ دیکھتا ہے اس پہ دقت کرتا ہے. یعنی جو یہ نظروں سے دیکھتا ہے اس کو دقت کرتا ہے، نہیں ایسے نہیں گزر جاتا. بس نظر اور بصر دونوں جو لفظ عربی کے ہیں دونوں میں فرق ہے. نظر صرف نگاہ کو کہتے ہیں، بصر یعنی واقعاً اس کو اینالائز کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو تجزیہ کرنا، اس کو دیکھنا ہے کیا یہ، ایسے تو نہیں کوئی چیز گزر گئی، یہ ہے اگر گزری بھی تو کیا تھی یہ. تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ یہ بابصیر شخص تاریخ میں ہوئے ہوئے واقعات پہ عبرت کرتا ہے، عبرت لیتا ہے. یعنی جو واقعہ ہو گیا اور اگر اس طرح کے واقعے پہلے ہو چکے ہیں تو ابھی وہ عبرت کرتا ہے کہ دوبارہ تو ایسا واقعہ نہیں ہوگا، اور اگر پھر یہ واقعہ ہوا تو پتہ ہو کہ پہلے کیا تھا. یہی تینوں بٹن ہمارے آف ہیں. ہم سنتے ہیں جو بھی بول رہا ہے بولنے، ہمیں سے کر بولنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. بات تو کر رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ بات نکل کیسے رہی ہے.
اس کے اندر سٹرکچر کیا ہے. لیکن ہم وہ لے آتے ہیں، مولا کہتے ہیں جو بھی بات سنو بس بات ہونی چاہیے، جو بھی کہتے سن لو. مولا نے وہ سیاق و سباق ہیں نا اس بات کے بھی. یہ تو نہیں ہے آپ کو کوئی اور شخص آ کے کچھ بھی کہتے. اچھا وہی باتیں جو آپ کو پتہ ہیں، مثال کے طور پر وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہیں، ایک کوئی شخص آئے اور آپ کو بتائے. اچھا وہ شخص ہے کہ میں پہلے مسلمان نہیں تھا، میں مسلمان ہو گیا، ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ. پھر وہ بولے میں شیعہ ہو گیا. ہاں بولے بھائی کیا بات ہے، یہ شیعہ ہو گیا. اب وہ آ کے آپ کو وہ باتیں بتائے جو آپ نے بچپن میں سنی ہیں، اور آپ بولے دیکھو واہ 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 بھائی کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ باتیں بچپن سے پتہ ہیں آپ کو، وہ آپ سے آ کے سمپتھی لے کر آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ سب پتہ ہے آپ کو. آگے بڑھو. جس معاشرے میں جس کینوس میں جہان اس وقت پہنچا ہوا ہے اس تک پہنچنے کی بات کرو. کربلا کو یہاں لے کر آؤ. آج کربلا ہم سے کیا مانگ رہی ہے؟ آج دنیا میں ہمارا کیا کردار ہے بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ملک کے باشندہ ہوتے ہوئے؟ ہم اپنا کیا کردار ادا کریں اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر کہ جہاں ایک نئی موج دنیا میں دوڑی ہوئی ہے. جنگ اپنی شکل بدل چکی ہے، بایولوجیکل وار ہے، سائبر ورلڈ کے اندر ہم زندہ ہیں. دنیا اپنے اسلحوں کو بدل چکی ہے. کون بات کرے گا یہ ساری آ کے؟ کہاں بات کرے گا؟ ٹی وی چینل بات کریں گے؟ ہارورڈ یونیورسٹی بتائے گی آپ کو؟ کون بتائے گا آپ کو؟ یہی ممبر بتائے گا نا. مگر یہ ممبر کب بتائے گا؟ کہ جب آپ اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں، جب آپ صلاحیت مانگیں گے خدا سے. کوئی شخص، لوگ مجبور ہیں، جو پڑھنے والا ہے وہ تو مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ کہ بھائی میں نے اگر کوئی ایسی بات کی انہوں نے بلانا ہی نہیں ہے مجھے، ٹرسٹ پڑھائے گی نہیں، انجمن پڑھائے گی نہیں، کوئی بلائے گا نہیں. مولانا کو بڑا خوف ہے، یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ تو استثناء ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو جیب میں استعفیٰ لے کے رکھتے ہیں ہر وقت، یہ لوگ اگلی مجلس میں نہیں آئیں گے. یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. جانے محترم، یہ تو ہم پہ تو اللہ کا خاص لطف اور کرم ہے. ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں پڑھائے. ہماری تو آن لائن پڑھانے والے اتنے زیادہ ہیں، بیچارے کہتے ہیں مولانا 5 منٹ دے دے. کو میری کو شکل بہت اچھی تو اس سے 5 نہ، اس ذکر کی وجہ سے 5 منٹ مانگتے ہیں. تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن واقعاً علماء کو مشکل ہے، اس کی وجہ ہم لوگ ہیں. مزہ نہیں آیا مولانا، تھوڑا اٹھک بیٹھک نہیں ہوئی مجمع میں، مزہ نہیں آیا. مزے لے لو یا امام کو راضی کر لو. بھائی بہت مزے دے دیے قوم کو، خدا کے لیے کچھ لے لو اور کچھ دے دو. ہمارا تو پتہ نہیں کہ ہر انسان کو موت تو ہر کسی کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن آنی ہے. اس سے بہتر موت ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ہمارے ارباب کو آئی ہو، ہمارے سردار کو آئی ہو. بہترین موت وہی ہے جسے سب تمنا کرتے ہیں. اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے. اللہ کرے ہم سب کو، وہ ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے امام کی رکاب میں شہادت عطا کر. تو وہ تو آنی ہے ایک نہ ایک دن. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کر کے جائے آدمی، کچھ کام تو کرے. اوپر ایسے وہ لقام کا دعائیں مانگتا تھا، بھائی کچھ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نہیں. مولا بہرحال جتنا کرنے کی کوشش تھی، اور یہ بھی آپ کی عنایت تھی جو کیا. میں نہیں کر سکتا تھا، نہ میرے نفس میں طاقت ہے نہ میری زبان میں طاقت ہے. یہ آپ کی نگاہ ہے جس نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے. عبد الکریم کے جو مشہور ہیں کہ وقت کے امام سے جن کی ملاقات ہوتی تھی، مختلف ملاقاتیں تھیں. تہران میں دکان تھی ان کی، بڑے بڑے علماء ان کی دکان پہ آتے تھے اس وجہ سے کہ شاید امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. یعنی اتنا مشہور شخص تھا، سادہ سا شخص تھا. ایک دفعہ امام سے ملاقات ہوئی، امام آئے، کہا جو تہران میں شاہ عبد العظیم جو امام زادے ہیں وہاں پہ تھے، کہا کہ
مشہد چلنا ہے؟ کہا مولا مشہد چلنا ہے۔ کہا مولا نے ایک قدم بڑھایا تو میں نے ان کے قدموں پہ قدم رکھا، اگلا قدم ہم مشہد میں امام کے حرم میں تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا میں آیا کہا میں آیا، زیارت کی، اللہم صلی علی محمد۔ کہا میں نے زیارت کی، امام کے قدم کے اوپر قدم کیا، مشہد پہنچا، پھر امام نے کہا واپس چلنا ہے، میں نے کہا چلیے۔ ایک قدم بڑھایا، میں نے اگلا قدم امام کے قدم پہ رکھا اور پیش قدمی کی اور میں واپس آ گیا۔ پھر کہا کہ وہ ایک امام زادے ہیں ان کے پاس چلیں، اور ایک عالم دین کی قبر بھی ہے، وہاں فاتحہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچے اور فاتحہ پڑھی اس قبر پہ، جن کی قبر پہ تھے وہ عالم دین تھے، تو وہ خود روح مجسم ہو کر قبر سے باہر نکلی اور وقت کے امام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ میری قبر پہ آئے۔ اب سوچیں کس کی قبر پہ، لیکن کہا مولا مجھے ایک گلہ ہے، یعنی وہ روح کس سے؟ بزرگ مشتبہ جو بزرگ تہرانی جو بہت بڑے عالم ہیں، کہا مجھے ان سے گلہ ہے کہ وہ میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں آئے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہے، ہم اسی کی نیابت میں فاتحہ پڑھنے آئے ہیں۔ یعنی کس مقام پر علماء کہ امام نہیں چاہ رہے کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑے، امام نیابت میں فاتحہ پڑھنے۔ عزیزان محترم، امام کے قریب ہوں، بس آپ سے میں التماس سے دعا۔ عزیزان محترم، امام کی قربت کے لیے کربلا میں لوگ پہنچے، اور الوقت محدود ہے، اور کیونکہ اصحاب کا ذکر ہے تو ایک امام کا صحابی ہے، امام کا پرانا دوست بھی ہے، امام نے خط لکھا، اور کوفہ میں جب خط پہنچا تو حبیب نے جیسے ہی اس خط کو دیکھا تو حبیب سے برداشت نہیں ہوا، حبیب نے تیاری کی اور امام بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر مقام پہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ایک پرچم امام نے خالی رکھا ہوا ہے کہ شاید کوئی آئے گا، جیسے کسی نے آنا۔ علماء بیان کرتے ہیں بہرحال حبیب نے جو ہے وہ اپنے خادم کو بولا کہ شہر سے باہر جاؤ، ناکہ بندی ہے، میں نکلتا ہوں۔ پہنچا، سواری تک پہنچا تو اپنے خادم کو کہا اس نے کہ واپس چلے جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کیا۔ کہا کہ جب اصل وقت آیا تو اب آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سواری پر کبھی حبیب بیٹھتے ہیں، کبھی وہ غلام بیٹھتا ہے، نہ جانے کون سی کشش ہے جو کھینچ رہی ہے۔ بس یہ اہل حرم تھے، آپ نے مصائب سنے، ایام میں آپ یہ مصائب سنتے رہتے ہیں، بہرحال ذکر آ گیا تو میں نے کہا کہ حبیب کو یاد کریں، یقیناً وہ ہمیں یاد کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے حق میں دعا کریں کہ جس طرح انہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کیا، ہم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کریں۔ حبیب جب آ رہے ہیں تو اس طرف دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو حبیب تھے، اور بڑی گرم جوشی سے حبیب کا استقبال ہوا۔ یہاں پر تو کوئی اتنا آنے والا تھا نہیں، وہاں تو لشکر کے لشکر آ رہے تھے۔ جب دیکھا نا کہ باہر کوئی آواز ہے تو بی بی نے پوچھا کہ کون ہے، بتا کرو کون آیا ہے؟ تو کہا بی بی حبیب آیا۔ خوشی اتنی تھی کہ کوئی تو آیا میرے بھائی کے لشکر کے لیے۔ ہاں، بی بی نے حبیب کو سلام بھجوایا۔ جب حبیب کو یہ سلام ملا نا تو حبیب نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور کہا کہ کیا دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجوائیں۔ میں کہوں گا حبیب ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تم دیکھ نہ پاؤ گے، تم سے سلام برداشت نہیں ہوا نا، تم شام غریبہ میں ہوتے، تم 11 محرم کو ہوتے، کیسے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، کیسے ان کو
جو ہے وہ اونٹوں پہ بٹھایا گیا. بعض مقاتل بیان کرتے ہیں نا کہ ایک ہی رسی ہے، سب اسی سے بندھے ہوئے ہیں. امام بیمار ہے، امام کے گلے میں توق بھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر امام جھک جھک کے چلتے ہیں. یہ کیوں جھک کے چلتا ہے؟ کہ یہ اگر کھڑا ہوگا تو جس ایک رسی میں بچے بندھے ہوئے ہیں وہ زمین سے بلند ہو جائے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہاں آزاد بس وقت نہیں ہے، مسائل سنتے رہیں گے، سنیں گے. ہاں آزاد بس میں ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھوں گا. حبیب سلام برداشت نہیں ہوا نا، تمہیں سلام برداشت نہیں ہوا، تم کیسے برداشت کرتے؟ شام غریباں ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، دامن میں آگ لگ گئی. بجھانے والا آگ بجھانے آیا، مقتل کہتا ہے بچی نے کہا کہ دور رہو. نہیں جانتے کون ہے؟ ہاں زادارن محترم، بس آپ نے گریہ کیا. خدا آپ کے اس اجر کو، خدا آپ کو اس کا اجر دے. میں نے پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. ہاں بس ایک جملہ کہوں آپ سے، اگر سن سکیں تو اپنی بچیوں کو دیکھیے گا تو یاد کریے گا. یہ بچی نے نا، شاعر نے بچی کی ایک کیفیت کو ایک مصرے میں کہا ہے. ایک مصرع سا ہے کہ جب اس بچی نے زندان میں اپنے بابا کے سر کو ملا تھا نا، تو جہاں بہت باتیں کی تھی نا، وہاں بچی نے ایک بات اور کی. کیا کی؟ بابا اگر یہ لوگ مجھے خود کہہ دیتے نا تو میں اپنے گوشوارے دے دیتی.